بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کا جوہری صلاحیت کے حامل میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ۔ بھارت نے اپنی بحریہ کے لیے 2 ارب 36 کروڑ ڈالر کی لاگت سے جوہری صلاحیت کے حامل برہموس سپرسونک کروز میزائلوں کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزارت دفاع نے برہموس میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ برہموس ایروسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور میزائلوں کو بھارتی بحریہ کی جنگی بیڑے اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج۔ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی مذمت میں دنیا کے مختلف ملکوں یمن، اردن، لبنان اور بحرین کے عوام نے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عام شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ ان ملکوں میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں کے شرکاء نے فلسطینی پرچم بھی لہرائے اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ جرمنی نے بھی اسرائیل سے وضاحت طلب کر لی۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں الرشید اسٹریٹ کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے بارے میں وضاحت دینا پڑے گی۔ جرمن وزیر خارجہ نے الرشید اسٹریٹ کے واقعے کے بارے میں اسرائیل سے مکمل تحقیقات اور وضاحت کا مطالبہ کر دیا، جس کے دوران خوراک کی امداد کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے 100 سے زائد فلسطینی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایسٹونیا اور لیتھوانیا نے یوکرین میں نیٹو افواج اتارنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسٹونیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم روس سے خوف زدہ نہیں، نیٹو کے زمینی دستوں کو یوکرین بھیجنے پر غور کیا جانا چاہیے۔ یورپی ممالک ایسٹونیا اور لیتھوانیا کیف کو نیٹو کی حمایت میں ہتھیاروں اور دیگر امداد کی ترسیل بڑھانے اور نیٹو افواج کو یوکرین میں اتارنے پر زور دے رہے ہیں، تاہم امریکہ سمیت نیٹو اتحاد میں شامل دیگر بڑی فوجی طاقتیں اس پر خاموش ہیں۔ نیٹو اور روس کے درمیان تلخی میں اضافہ۔ ماسکو کا یوکرین میں نیٹو دستے اتارنے پر جوہری جنگ چھڑنے کا انتباہ۔ روس اور امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد نیٹو کے درمیان تلخی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماسکو نے یوکرین میں ممکنہ طور پر نیٹو افواج اتارنے پر مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے جوہری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے اور ان کے پاس نیٹو کے مغربی اتحادی ممالک میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے پارلیمان سے ایک اہم خطاب میں اپنے اس الزام کو دہرایا کہ مغرب روس کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہا کہ مغربی رہنما یہ نہیں سمجھ رہے کہ روس کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے نیٹو کے ارکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ماسکو نے کیف کی افواج کو شکست دی تو ماسکو جنگ کو یوکرین تک نہیں روکے گا۔ امریکی پارلیمان کی آرمرڈ سروسز کمیٹی کی سماعت سے خطاب کرتے ہوئے لائیڈ آسٹن نے ایک بار پھر قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ کیف کی جنگی کوششوں کے لیے اضافی فنڈنگ کی منظوری دیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی عزائم نیٹو اتحاد کے لیے خطرناک ہیں، جنہیں روکنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو مزید ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ کے مطابق فوج کو اپنے اہلکاروں کو مضبوط کرنے کے لیے 7000 نئے فوجیوں کی ضرورت ہے، جن میں سے نصف کو غزہ میں اپنی جنگی کوششوں کو برقرار رکھنے کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں گاڑی پر ڈرون حملہ۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں کیے گئے ڈرون حملے میں حزب اللہ کے 3 ارکان مارے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں گاڑی کو سرحدی علاقے انکورا میں نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈرون حملے میں جام بحق افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ چین میں شدید برف باری سے فصلیں تباہ، دیوار چین نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چین میں ریکارڈ توڑ برف باری کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ دیوار چین نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی اور مختلف صوبوں میں ان دنوں کولڈ ویو جاری ہے۔
چین کے کئی علاقوں میں پارا -53 ڈگری سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ وال آف چائنا کی ویڈیو مقامی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید سردی اور برف باری کے باعث دیوار چین بھی برف سے متاثر ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے بمباری کر کے حماس کی قید میں موجود اپنے ہی 7 قیدی مار ڈالے۔ فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر کے اپنے ہی 7 قیدیوں کو ہلاک کر دیا۔ حماس کے مطابق ان قیدیوں کی ہلاکت کا اعلان چند ہفتوں سے جاری تحقیقات کے بعد کیا گیا۔ دوسری جانب غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں مزید شدت آ چکی ہے۔ خوفناک بمباری میں مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر جاری بے رحمانہ بمباری کے دوران بھوک و پیاس کے شکار فلسطینی خوراک اور پانی کے حصول کے لیے اپنی جانیں خطروں میں ڈال رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ماحول دوست یورو 5 ایندھن متعارف کروا دیا۔ سعودی عرب میں ماحول دوست یورو 5 پیٹرول اور ڈیزل متعارف کروا دیا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے مملکت میں یورو 5 پیٹرول اور ڈیزل متعارف کروانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ایندھن کی یہ قسم تمام ذرائع آمد و رفت کے لیے موزوں ہیں اور یہ اس وقت زیر استعمال ایندھن کا متبادل ہوگی۔ وزارت توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایندھن اپنی کارکردگی میں بہتر ہے اور اس کے استعمال سے کاربن کا اخراج بھی کم ہوتا ہے۔ ٹیکساس کے جنگلات میں لگی آگ ریاستی تاریخ کی سب سے بڑی آگ قرار۔ ٹیکساس کے جنگلات میں لگی آگ کو ریاستی تاریخ کی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے پین ہینڈل ریجن میں اسموک ہاؤس کریک فائر بے قابو ہو گئی۔ 2 دنوں میں ٹیکساس کے پین ہینڈل ریجن میں آگ 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے تک پھیل چکی ہے، جسے ٹیکساس کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق آگ کے باعث حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی اور بیشتر گھروں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ آگ کی وجہ سے مزید گھروں، مویشیوں اور چراگاہوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں تیز بارش کا سلسلہ ختم، اعداد و شمار جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کراچی میں تیز بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا، تاہم ہلکی بارش و بوندا باندی کا سلسلہ صبح تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 43.5 ملی میٹر ہوئی اور ڈی ایچ اے فیز 2 میں 40.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے دوران مساجد کے اندر افطار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے مساجد کے اندر افطار پر پابندی عائد کرتے ہوئے صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے صحنوں میں افطار کی دعوت منعقد کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے مساجد میں افطار پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ پابندی عارضی طور پر 11 مارچ سے شروع ہو کر رواں سال 9 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ صدارتی انتخابات آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود اچکزئی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ آصف علی زرداری کے کاغذات پی پی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جمع کروائے۔ افغانستان شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم، 15 افراد جام حق متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں درجہ حرارت 0 ہے۔ شدید سردی اور گزشتہ 3 روز سے جاری برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ خراب موسم نے ملک کے جنوبی حصوں کے صوبوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ بلخ اور فریاب صوبے میں موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ برف باری کے باعث انسانی ہلاکتوں کے علاوہ تقریباً 10,000 مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔